اب مجھے بھی حکیم صاحب کی باتیں یاد آتی ہیں. آپ فرماتے ہیں بابا بندے نوں نہیں دیا کر کے جنہ پچا بھی لوے. بندہ ڈائی پوے بڑا بڑا بولے ہیں یار, 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی بولے ہیں. تو اگر بولنے والے کو نہ یاد رہے کہ میں نے کیا کیا بولا تو پھر سامنوں کا کیا حال ہوگا. تو میں اس دن سن رہا تھا تو مجھے آپ تقریر میں بابا اُنہ ہی بندہ دے ہاں جنہ اگلا پچا تو لوے. وہ مجھے فرمانے لگے کوئی بندہ ہی تو وہ آیا تو میں نے پوچھا بابا جی پھر کی سنایا تقریر. تو کہتے ہیں وہ آگے سے کہنا حکیم صاحب مینوں نہیں یاد رہے. پھر میں تمہیں نہیں یاد رہا تو سامنے نوں کی یاد رہے ہونا. ٹھیک ہے جی, کوشش کریں گے کچھ اپنی بھی اصلاح کی. ٹھیک ہے, میں آپ کو بھی سناؤں گا اور خود کو بھی سناؤں گا, اور بس امید اللہ کے گھر کی یہی رکھوں گا کہ ہم سارے عمل کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ بات ضروری نہیں کوئی بھی نہیں ہے, ساری باتیں وہی ہیں, بس باتیں کہہ رہی ہیں کہ عمل کرنے والا کوئی نہیں مل رہا. باتیں گھما پھرا کے پھر وہی آئیں گی, بار بار وہی آئیں گی, بار بار وہی آئیں گی, بار بار وہی آئیں گی, لیکن باتیں صرف ایک ہی بات کہہ رہی ہیں, عمل والا کوئی نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته بكل حول من الاحوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ٹھیک ہے جی, ایک بار پڑھ لیا ہے, ایک بار کوئی لب بھی خاموش نہ رہے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اپنا مزاج بنائیں کہ کیا کہ نہ پڑھوانا پڑے, کیا کہ جو پڑھا ہے تو بندہ بغیر کے ہی پڑھ لے. وہ پھر آپ خود بھی ذرا خیال کریں, اگر درود بھی کیا کہ پڑھوانا ہے تو پھر تو اللہ ہی وارث ہے ہمارا. ٹھیک ہے جی, اصل میں بس کچھ ہم نے اپنی جب سے صحبتیں بدلی ہیں نا تو پھر ہماری سوچیں بھی بدل گئی ہیں. ہم نے سوچ لیا شاید یہ جو زبان ہے یہ اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے نہیں حضرت, یہ نہ اس کے لیے نہ اس کے لیے, زبان صرف ان کے لیے ہے. دل یاد لئی بنایا یہ تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے ہیں جی. تو پھر دکھ کی بات ہے نا جی, جن کے لیے زبان دی گئی ہے تو پھر زبان ان کے لیے نہ بولے ہے کوئی, تو پھر معاملہ خراب ہے جی. وہ کہتے ہیں ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں, کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے ہیں. اس لیے میں آپ سے گزارش ہی کر سکتا ہوں جی, اتنا ہی ہمیں حکم ہے, بولا کریں حضرت جی. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کا نہ بولنا بڑے ستم ڈھائے گا حضرت جی. آگے کیا رہ گیا حضرت جی, کچھ بھی نہیں رہا ہے, آگے کچھ بھی نہیں رہا. اس لیے کوشش فرمایا کریں, بولا کریں, امیر کیا غریب کیا ایس ایچ او کیا, بولا کریں بس. یہ سب بولنے کے لیے ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم تو بولتے ہی نہیں نا. حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ, چھوٹا نام تو نہیں, غوث زمان ہیں, شیخ الاسلام ہے حضرت جی, اپنے خوبصورت ترین شخصیت کے مالک. لیکن جب حضرت کا وصال ہو گیا نا تو بعد از وصال اپنے کسی مرید کو خواب میں حضرت کی زیارت ہوئی, کسی مرید کو خواب میں ملے تو مرید کیا دیکھتا, بڑا عالی شان تخت ہے, حضرت اس پہ بیٹھے ہیں, جنتی پوشاک حضرت نے اوڑھ رکھی ہے, سامنے جنتی کھانے پڑے ہیں. وہ مرید کہتا ہے کہ میں نے خواب ہی میں حضرت کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضرت کیا کرم ہے, کیا مزے کی جگہ ہے, کیا لطف ہے, جنتی لباس ہے, تخت بچھا ہوا ہے, سامنے جنتی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں, کیا مزیدار زندگی ہے. تو مرید کہتا آگے سے شیخ الاسلام حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی فرمانے لگے, نہ یار یہ زندگی مزیدار نہیں, زندگی وہی مزیدار تھی
کہتے میں نے عرض کی حضور اس میں اور اس میں کیا مناسبت؟ وہ دنیا یہ جنت، کیا مناسب؟ آپ نے فرمایا میں دنیا کی تعریف نہیں کر رہا، میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو صبح کے وقت جب نیند کا غلبہ ہوتا تھا، جب بستر گرم ہوتا تھا، میں گرم بستر چھوڑتا تھا، نیند چھوڑتا تا، اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے جو میں مصلی پہ اس کے حضور کھڑا ہوتا تھا، وہ مزہ یہاں نہیں ہے۔ ہاں لیکن ہمیں اللہ نے دیا، ہم بھاگے ہوئے ہیں سارے کے سارے۔ وہ جنت میں جا کے بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو مزہ اس میں تھا نا، وہ جو میں نے اللہ کے حضور کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے ہوئے رونا، وہ مزہ اب نہیں ہے۔ وہ جب ہچکیاں بندنی، جب آنکھوں سے حضرت جی وہ ایک دریا ہے نا آنسوؤں کا، اب وہ کچھ نہیں رہا حضرت۔ تو ہمارے پاس تو جی ابھی موقع ہے نا حضرت جی۔ میرے قیم صاحب کہا کرتے تھے، اب فرمایا کرتے تھے بابا یہ بول دی پہ یہ کیوں نہیں بول رہا ہے؟ نہیں سارے بڑے سیانے بیانے بیٹھے ہو، مجھے سچ بات بتاؤ، کیا مردے کے منہ میں زبان نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے لیکن بولتی کوئی نہیں، ہوتی ہے لیکن کیونکہ اب وقت ختم ہو جاتا ہے نا، آرڈر از آرڈر، بس چپ۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ نہ آپ کے اور میرے کہنے سے بولی ہے، نہ آپ کو میرے کہنے سے دوبارہ بولے گی، اس کے کہنے سے بولتی ہے، جب وہاں سے حکم آتا ہے پھر یہ خاموش ہو جاتی۔ اتنی مردے کے منہ میں نہیں زبان چھوٹی ہو جاتی ہے، ساخت بدل جاتی ہے، کچھ نہیں، اسی طرح اتنی ساخت وہی گوشت، لیکن کیا آرڈر چپ کا آ گیا۔ اس لیے یہ بھی آرڈر ہے، آپ کے اختیار میں دی گئی ہے، بندے بول۔ اور اختیار میں دے کے اللہ نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ میں نے جھوٹ بولنے کے لیے نہیں دی، میں نے غیبت کرنے کے لیے نہیں دی، میں نے چغلیاں کھانے کے لیے نہیں دی، میں نے بہتان باندھنے کے لیے نہیں دی، میں نے گالیاں دینے کے لیے نہیں دی، میں نے اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے دی ہے، میں نے قرآن پڑھنے کے لیے دی ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، میں نے اچھا بولنے کے لیے دی ہے۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ جس کام کے لیے دی ہے وہ کام کر ہی نہیں رہی ہے، اور جس کام سے منع کیا گیا سارا دن وہ کام کر رہی ہے۔ اس لیے حضرت جی آج وقت ہے، آج وقت ہے اور گزر رہا ہے، تیزی سے گزر رہا ہے، تیزی سے۔ یہ مسلم شریف کی بڑی طویل روایت ہے، اس کا مفہوم بیان کرنے لگا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اللہ کو بندے کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا جائے گا، اللہ بندے کو دی ہوئی ایک ایک نعمت یاد کروائے گا۔ بندے تجھے عمر دی، دیکھنا جی میری عمر 38 سال ہو گئی ہے۔ کچھ ماؤں نے ایسے بیٹے بھی جنے جو آئے مردہ، اب جو مردہ آیا اس کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ مردہ ہے، مرضی تھی جی مالک کی۔ کوئی 4 سانسیں لے کے چلا گیا، کوئی 4 ماہ بعد چلا گیا، کوئی 4 سال بعد چلا گیا، کوئی 14 سال بعد چلا گیا، کوئی 24 سال بعد چلا گیا، کوئی 34 سال۔ اب اگر اللہ مجھے 38 پہ لے گیا، اللہ پوچھے گا تو صحیح نا، بندے اس کو تو میں نے سانس ہی نہیں لینے دی، وہ آیا ہی مردہ، اس کو میں نے صرف 4 سانسیں لینے دی، زندگی ختم کر دی، اس کو میں نے صرف 4 سال زندہ رکھا، ختم ہو گئی، بھائی تجھے 38 سال دیے نا، تو پھر اللہ پوچھے گا تو صحیح نا، کیونکہ اگر وہ 4 سانسیں لے کے چلا گیا اس کا قصور تو کوئی نہیں تھا نا۔ اگر میں 38 پہ آؤں تو میرا کمال تو نہیں کہ میں اپنے کسی کمال سے 38 پہ آ گئی ہوں، وہ بھی اللہ کا رنگ تھا، میرا 38 پہ آ جانا بھی اللہ ہی کا رنگ ہے۔ میری اپنی کوئی طاقت نہیں کہ میری اپنی طاقت تھی تو میں 38 پہ آ گئی ہوں، نہیں، وہ اپنے کرم سے، پھر وہ پوچھے گا تو صحیح نا۔ بندے اس کو میں نے 4 سانسیں نہیں لینی نہیں، تجھے 38 پہ لے گیا، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے، بندہ عرض کرے گا ہاں یا اللہ تو نے عمر دی، پھر اللہ پوچھیں گے تجھے صحت بھی دی، بندہ عرض کرے گا ہاں یا اللہ دی، پھر اللہ کہیں گے تجھے پیسہ بھی دیا، بندہ عرض کرے گا ہاں یا اللہ دیا، اولاد بھی دی یا اللہ دی، بیوی بھی دی یا اللہ دیا، کھانا بھی اچھا دیا، تجھے وقت بھی دیا، سارا کچھ بندے کو یاد کروا کے پھر اللہ پوچھیں گے بندے تو پھر بھی مجھے بھول گیا، تو پھر بھی مجھے بھول گیا، تو پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے، حدیث بڑی طویل ہے، بندہ عرض کرے گا ہاں یا اللہ میں تجھے بھول گیا، تو پھر اللہ آگے سے فرمائیں گے جا بندیا تو نے وہاں مجھے بھلا دیا، جا آج میں نے تجھے بھلا دیا۔ اور یہ لکھا ہے کہ حضرت اللہ کا بندے کو بھلا دینا جہنم کے عذاب سے بھی سخت ترین عذاب ہوگا۔ کیا پلے رہ جائے گا اس دن، جسے اگر اللہ پاک نے بندے کو کہہ دیا جا بندے میں نے تجھے بھلا دیا، کیا پلے رہ جائے گا بندے۔ اس لیے حضرت جی آج وقت ہے حضرت۔ یہاں پھر میرے قیم صاحب آئے، آپ تو پڑھتے تو میں ماشاءاللہ علامہ صاحب بیٹھے نے، میں پڑھ بھی نہیں سکتا، لیکن چلو میں حکیم صاحب کی یاد میں پڑھ دیتا ہوں۔ آپ تو پڑھتے تھے تو دلوں کے تار چھیڑتے تھے حضرت، جب تک چلے چلتی رہی ہے یار، کیوں نہیں چلاتا ہے، ایویں منہ چ رکھ کے بہ رہا چلا ہے یار۔ اور قربان جاؤں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہ خلیفہ اول ہیں حضرت جی، پہلے خلیفہ حضرت جی، ہر حوالے سے پہلے حضرت جی ہیں جی، پہلے خلیفہ جن کی تربیت نبی علیہ السلام نے فرمائی، وہ لوگ جن کی شان میں قرآن اترتا تھا،
لیکن حضرت جی اتنی اس کی احتیاط کرتے تھے، لکھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس پتھر رکھا ہوتا تھا، کوئی ضروری بات کرنی ہوتی تو پتھر نکال کے کر لیتے، اس کے بعد پھر پتھر ڈال لیتے، کوئی ایسی بات ہی منہ سے نہ نکل جائے کہ اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہو جائے۔ اللہ حضرت جن کی تربیت رسول اللہ علیہ السلام نے فرمائی ہو، جن کو قرآن نبی علیہ السلام ہیں کے ساتھ بیان کرے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس زبان سے کوئی فالتو بات نکل سکتی تھی؟ کتنے تقوی والے لوگ تھے۔ ہم تو حضرت جی سوچتے ہی نہیں نا، جیسے میں نے کہا حضرت بڑی احتیاط کا عالم ہے، ہم تو سوچ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کسی نے پوچھنا ہی کوئی نہیں، یا شاید اگے بھی پاکستان دے جج ہونے نہیں۔ حضرت جی ڈاڈا معاملہ، مامیاں محمد وقت صاحب بھی کہتے ہیں عدل کریں تو تھڑ تھڑ کمن اونچیاں شانوں والے، عدل کریں تو تھڑ تھڑ کمن اونچیاں شانوں والے۔ ہمارا تو حضرت جی جس کو کہتے ہیں نا بیڑا ہی رڑ گیا حضرت جی، یہاں تو حضرت جی سوچیں بدل دی گئیں، جنت جنت جنت۔ بھائی میں نہیں کہ میں خوش نہیں کہ تو ہی جنت سے جاؤ، لیکن بھائی ہم نے تو وہی بیان کرنا ہے نا جو اللہ اور اللہ کا رسول بیان کر رہے ہیں۔ بھائی اس دن حضرت جی میں بھی ایک جگہ بیٹھا تھا، نہیں جی مولویوں کا تو کام ہی ڈرانا ہے، تو میں پھر رسول اللہ کے بارے میں اب کیا کہیں گے؟ حضور صحابہ کو بٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ اس دن جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا اس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، پھر آپ رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں اللہ قرآن میں خود کہہ رہے ہیں اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، میں پھر آپ اللہ کیا کہیں گے؟ حضرت جی سورہ قیامہ موجود ہے قرآن پاک میں، سورہ قیامہ موجود ہے حضرت، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون۔ میں نے کہا حضرت سب یہ ڈنڈی ہے کہ صرف جنت 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 جنت، یہ ڈنڈی ہے حضرت صرف۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تربیت یافتہ ہیں، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گود میں کھیلنے کا شرف میسر آیا ان کو، نبی علیہ السلام کے مبارک پیالے سے پانی پیا انہوں نے حضرت، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت بھی میسر آئی، اس جیسا بھی کوئی شخص آئے گا؟ اتنی شانیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، صحابہ کی زیارت کی، بدری صحابہ کی زیارت کی حضرت، صرف صوفی نہیں، اپنے وقت کے زبردست فقیہ، اپنے وقت کے زبردست عالم دین حضرت۔ لکھا ہے ایک دن آپ کے دوست آپ کو ملنے آ گئے، آپ کا سین گیلا تھا حضرت، وہ بڑا گھبرائے، بھئی بارش پئی کوئی نہیں، پانی لبدا کوئی نہیں، یہ حضرت کا سین کیویں گیلا ہو گیا؟ انہوں نے آپ کے خادم سے پوچھا حضرت کا سین کیسے گیلا ہو گیا؟ خادم کہنے لگا آج جب میں نے صبح تندور میں آگ جلائی نا روٹیاں لگانے کے لیے، تو جب آگ جلی اور آگ کے شعلے تندور سے باہر آئے تو حضرت جہنم کو یاد کر کے اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کا سین گیلا ہو گیا۔ ہاں حضرت یہاں تو کوئی ٹینشن ہی نہیں حضرت جی، کوئی ٹینشن ہی نہیں حضرت، کوئی ٹینشن ہی نہیں، جنہیں سانوں کسی نے پوچھنا ہی نہیں، ایسی کسی نے جواب ہی نہیں دینا جا کے، اور وہ ہیں بھی حضرت جی 2022 والے، پلے ہی کچھ نہیں، ان کے پاس تہجد، ان کے پاس صبح کا روزہ، ان کے پاس شب بیداری، گناہ ہے کوئی نہیں۔ میں جمعے میں آج کہہ رہا تھا، چلو میں اتھوں کہنا باہر نکلو مین سڑک تے تے اتھوں لے کے حضرت جی صرف پارک تک جاؤ موٹر سائیکل تے بیٹھ کے تے سچ بولیے تو گناہ کوئی نہیں کیتا ہے بھائی، بچنا ہی بڑا مشکل ہو۔ ہاں بھائی آنکھیں بند کر کے موٹر سائیکل چلانے سے رہے آپ، جی اگے کوئی رکشا لگ گیا پیچھے بیبیاں بیٹھی ہیں کس طرح بچیں گے آپ؟ حضرت اکھا بند کر کے تو چلا نہیں سکتے، مشکل ترین دور، ہر حضرت جی کونے پہ گناہ منہ کھولے کھڑا ہے حضرت، کسی گلی سے گزریں گے تو کان میں گانے کی آواز آ رہی ہے حضرت۔ ہمیں تو حضرت جی بڑی معافی مانگنی چاہیے اپنے اللہ سے، ہمیں تو ہر وقت معافی مانگ، لیکن الٹا کیا نہیں حضرت جی، حج چلدی پئی حضرت، جب تک چلے خوب چلائیں ساپنے دی یاری، جب تک چلے خوب چلائیں اپنے دی یاری، تلا سٹ پھا جنجالاں والے
لا اللہ نال یاری ہے وقت جاندہ پہ یار آؤ کوشش کریے یار آؤ کوشش کریے وقت جاندہ پہ تیزی نال جاندہ پہ کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے ویک محمد بخشا موت سنیہ آئے ہر دوسرے دن جی کوئی نہ کوئی جنازہ پڑھنے ہیں سکھ کے ککھ بھی نہیں آندے ہیں ویخلیاں جاندیاں ککھ نہیں لے کے گیا پلاٹ اتھے ہی رہ گیا گڈی اتھے ہی رہ گئی پیسے اتھے ہی رہ گئے بینک اتھے ہی رہ گیا روز جانے ہیں ہر دوسرے دن کوئی جنازہ پڑھنے ہیں لیکن سکھ کے ککھ بھی نہیں آندے ہیں پھر اتھے دو اتھے ہی کھلوتے دیں ویخنے پہ حضرت جی کچھ نہیں نال گیا ہے تو نہ ہی اسی بھی کچھ لے کے جانا اور جو لے کے جانا ہے یہ مولانا روم نے بڑا اس کو کمال بیان کیا وہ فرماتے ہیں کوئی بادشاہ بیٹھا تھا ساری کابینہ سامنے تھی اپنے باغ میں موسم بڑا خوبصورت تھا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی وہ دور نہ ایک بابا جی جا رہے تھے بادشاہ کو شرارت سوجی وہ اپنی کابینہ کو کہتا ہے تانو بابے دا تماشا نہ وہاں شغل نہ وہاں بابے دا اب کون تھا جو بادشاہ کی ہاں میں آنا ملا تھا سب نے کہا جی علی جا جی علی جا سپاہی کو کہا وہ جو بابا جا رہا ہے اس کو بلا کے لا بابا آیا وہ لکھا بادشاہ نے اپنی جیب سے سرخ رنگ کا رومال نکالا اور بابے کو دے کے کہنے لگا بابا جی ذرا سارے ویکھو ہاں جڑا سب تو بہتا بے وقوف لگتا ہے نا رومال وہی چولی چ رکھ دے اب بابا کسی بابے کا تیار شدہ تھا حضرت جی کسی کا چنڈیا بابا سی حضرت جی اس نے سب پہ نظر ڈالی اور رومال اپنی جیب میں ڈال کے تو چلا گیا بابا بڑا حیران رہا اس نے کہا میں نے تو بابے کا تماشا لگانا تھا بابے نے میرا ہی لگا دیا خیر لکھا کچھ دنوں کے بعد میں بادشاہ بیمار ہوا طبیبوں نے بڑا علاج کیا دن بدن بیماری بڑھتی گئی بادشاہ کا وجود کمزور سے کمزور تر ہوتا گیا طبیب علاج سے عاجز آ گئے طبیبوں نے اپنی طبابت کے تجربے کے بنا پہ کہا بھائی 2 دن تیجا نہیں جب بادشاہ نے دیکھنا کوئی بس طبیبوں نے علاج چھوڑ دیا اب بادشاہ کو بڑی محبت سی اپنی رعایا سے رعایا کو بادشاہ سے بڑی محبت تھی اعلان کروا دیا گیا بھائی بادشاہ نال آخری ملاقات بادشاہ کو ایک پلنگ پہ لٹایا گیا اس طرح کا راستہ بنایا گیا کہ لوگ آتے جاتے بادشاہ سے آخری ملاقات کرتے جاتے اور گزرتے جاتے لوگ ہیں انہی لوگوں میں بابا بھی آ گیا رومال والا بادشاہ بھول چکا تھا بیماری کی وجہ سے آ کے نا وہ بادشاہ سے پوچھتا ہے بادشاہ جی کدھر دیاں تیاریاں نے بادشاہ نے آگے سے رو کے کہا بابا جی سفر تے چلے ہیں بابا نے کہا بابے نے کہا بادشاہ سلامہ جی سفر تے چلے ہو تو کتنے نے ہاتھی کتنے نے کوڑے کتنے وے پروٹوکول کہاں ہیں وہ ٹھاٹ واٹ کہاں ہے سفر کا سامان ظاہر ہے سفر پہ جانا کچھ کھانا پینا نہیں بادشاہ اور رویا اس نے کہا بابا جی سفر پہ جا رہا ہوں وہاں ہاتھی گھوڑے ٹھاٹ واٹ پروٹوکول کھانا شاہی پوشاک یہ نہیں لے کے جا سکتے تو بابا جی نے کہا بادشاہ خود ہی کہہ رہے ہو کہ ہے سفر ہی ہے اب چلو جیسا بھی سفر ہے اس کے لیے کوئی سامان تو ہوگا نا تو پھر وہ کہاں ہے بادشاہ اور رویا اس نے کہا بابا جی یہی غلطی ہو گئی جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا تھا میں دنیا داری میں ایسا لگا رہا وہ سامان اکٹھا ہی نہیں ہوا مجھ سے وہ سامان میں اکٹھا ہی نہیں کر سکا وہ لکھا ہے وہ بابے نے لال رومال نکال کے بادشاہ کو یاد دلایا بادشاہ یاد ہے ایک دن یہ لال رومال دے کے تو نے مجھے کہا تھا کہ جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے یہ اس کی گود میں رکھ دو لے یہ آج میں رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے تجھے اللہ نے عمر دی تجھے اللہ نے وقت دیا تجھے اللہ نے صحت دی تجھے اللہ نے مال دیا تو اذان کی آواز سنتا تھا تیرے محلے میں مسجد تھی تو نے پھر بھی کچھ نہیں کیا ہے تو نے پھر بھی کچھ نہیں اکٹھا کیا اسی پھر میرے قیم صاحب نے لکھا حضرت آپ فرماتے ہیں الفایا سیں تو لال خریدنے نوں وانج کولے دا گلے وچ پا بیٹھو تینوں بھیجے اسی کستوری خریدنے نوں تیرے میں جو اینڈ دا لا بیٹھو مجھے حضرت جی یاد ہے ماشاءاللہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں یہ تقریباً سارے میرے سینئر ہیں نہیں حضرت جی یہ میرے سینئر ہیں علامہ مایوں صاحب بھی ماشاءاللہ شیخ صاحب یہ سارے میرے سینئر ہیں حضرت جی تو ان کو پتہ میرے ابو جی بڑے سخت تھے حضرت جی وہ اہم ہی حضرت جی اللہ کرم کرے نا کچھ پچھلی باتیں بھی بندے کو ایسی چوٹ کرتی ہیں یاد آ کے میں ایک دن نا گاڑی میں بیٹھا تو ابو جی یاد آ گئے مجھے بڑی شدت سے مجھے یاد ہے مجھے ابو جی نے نا پیسے دے کے بھیجا کلو دہی میں ہے وہ بارش برسی تھی حضرت جی ان دنوں نا ہماری سڑک بن رہی تھی وہ میرا پاؤں پھسلا اور دہی گر گیا
تو میں حضرت جی سڑک پہ بیٹھ کے نہ رو رہا تھا کہ دہی گر گیا حضرت. تو میرے چاچو آ گئے, انہوں کہتے ہیں کانوں رون ڈے ہیں. میں چاچا جی دہی رڑ گیا. تو کہنے لگے پتر روڑن والی شاہی تو رڑ گیا. میں ابو جی بڑے ڈاڈے ہیں, تو ابو جی نے انہوں پوچھنا کیوں روڑ چھڑیا ہے. تو انہوں ڈر ہے کہ انہوں کٹ بھی بڑی پینی. تو ایویں مجھے خیال آیا, تو میں نے کہا مولوی سلیمان وہ کلو دہی روڑ کے تو ابو جی کو اینا ڈرنا ہے, تو جڑا اینا کچھ روڑ بیٹھے تو وہ بھی تو ڈرنا. کئی سال تو روڑ بیٹھا تھا, کئی سال تو روڑ بیٹھا تھا, تینوں وہ کو ڈر کوئی نہیں لگتا ہے. اتنے کلو دہی روڑ کے تو ابو کو ڈرنا ہے کہ جی ابو دے سامنے کیویں جاواں. انہیں کہنا, کیونکہ مجھے پتا تھا ابو جی نے ایک ہی گل انہوں کہنی, تو ویک کے پیر کیوں نہیں رکھے ہے. سخت بڑے تھے نا حضرت, ان کو کلو دہی کے گرنے کا ان کو گسانا تھا میری سستی پہ کہ تینوں پتا جو ہی چکڑ دے تو پیر کیوں نہیں گھٹ کے رکھے تھے. تو مجھے بڑا ڈر لگا. میں نے کہا یار کلو دہی روڑ کے سلیمان تو ابو سامنے جان تو ڈرنا ہے. وہ ظالم ہے تو 38 سال روڑ بیٹھا, تینوں ڈر ہی نہیں لگتا اس ذات کو کوئی بھی. حضرت جی پوچھنا تو ہے نا مالک نے. یا تو حضرت جی اس طرح ہو رہا ہے نا, ہم آج دیکھو نا حضرت صاحب نے بلایا نا, کوئی جانا فرض تو نہیں تھا. آئے ہیں نا سارے حضرت جی, یہ سمجھے کہ ہم سب پہ FIR کٹی ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, ادھر والے نے لکھ لیا ہے, مغرب سے کوئی بھی نہیں آیا, انہوں نے بلایا ہو گیا. یہ FIR کٹ گئی ہے حضرت, یہ لکھ کتی ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. یہ FIR ہم پہ لکھ دی گئی ہے حضرت, پرچہ ہو گیا ہم پہ کہ مغرب ویلے مالک نے بلایا حضرت, کوئی نہیں گئے. تو مغرب کے بعد انہوں نے بلایا تو سارے ہی آ گئے. یہ پوچھے گا تو صحیح نا مالک حضرت جی, یہ پورے کا پورا ریکارڈ موجود ہے حضرت. ایک ایک چیز دکھا کے پوچھی جائے کہ بندے منگنی پہ بھی گیا, سالگرہ پہ بھی گیا, ولیمے پہ بھی گیا, برات پہ بھی گیا, مری بھی گیا, ناران بھی گیا, کاغان بھی گیا, مالم جبا بھی گیا, گلگت بھی گیا, سکردو بھی گیا. تیرے محلے میں ہمارا گھر تھا, وہاں کیوں نہیں گیا؟ کیا تجھے گلگت والا نے بلایا تھا فون کر کے؟ آپ ہی روندے ہو یار, ملی والے بڑا پیڑا سلوک کرتے ہیں, ٹور پھیر جاندے ہو. اس نے تو اپنے گھر میں تمہارے لیے AC بھی لگوا رکھے ہیں. آتے صحیح بندے ہیں, ساڈے گھر آنا ہے. اے نہ کتے آ کے باہر جانا گلاں پیا کریں, گئے ہاں تو گرمی بڑی سی. ساڈے گھر آنا ہے نہ گل پیا کریں باہر جا کے, او مسجد گئے تو گرمی بڑی سی یار. تو ساڈے گھر آنا ہے, کلین بچھوایا تیرے لیے. اگر سردی ہے تو گرم پانی کا اہتمام کیا, میرے گھر آنا میرے بندے نے. یہی نہ آ کے کہے کہ پانی بڑا ٹھنڈا سی, لیکن بندہ آندا ہی کوئی نہیں ہے. گل گل ٹر جاندہ, او کئی پہاڑ لنگنے, خطرناک رستہ, لینڈ سلائڈنگ. ساڈے گھر نہیں آندا کوئی ادھر. آواز پہ گئی پھر شادی ادھر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنے ایک بندہ کارڈ لے کے آدھا منہ نہ متھا تے جن پاڑوں لتھا. تو کی ہے جناب نال ہی تیاریاں, اسے اگلے دن ہی بازار ٹر جائیں گے. یار وہ جون دے شروع چ ویاہ آنڈے تیرا ناپ لے ہیں, سونی جی کر کے ویسکوٹ سینی ہے. ایک بندہ کارڈ لے کے آیا, جنہیں بلایا وہی بیچارہ نہ ایک نہ 11, جڑا کارڈ لے کے آیا وہی نہ ایک نہ 11. یہ تو رب دے کروں آواز آ رہی ہے. یا حضرت صاحب خود اذان دے رہے ہیں یا کوئی اور بندہ اذان دے رہا ہے, رب دے کروں سنے آ رہا ہے, اللہ دے کروں. حضرت اشہد ان لا الہ الا اللہ مریوں کوئی سنیا نہیں. آپ آ کے رو کے سانو دس دیو جی پیڑا بڑا کرتے ہیں, ود اخلاقی کرتے ہیں, پیسے بڑے لیندے نے, کمریاں دا ریٹ بڑا ہے. کھ بھی نہیں, تیرے کو پیسے منگنے نواز دے انہوں نے. بلکہ وہ کہتا ہے بندے تو میرے گھر آنا, خالی نہیں ٹوریں گے. ہاں ایک اور بھی بیچ میں اعلان ہے, کیا بلا حی علی الفلاح. اور ساڑھے کارن ہے آپ فلاح دا سودا ہی کاٹا نہیں تینوں پہن لگا کوئی. بس ایک کام بیٹا کر لو جو ہم سے آج تک نہیں ہوا, کہ کسی عالم کے پاس بیٹھ کر اس کے گھر میں جانے کا طریقہ سیکھ لو. سانو آج تک آن دا طریقہ ہی نہیں ہے. چودھری بن کے تو گھر جانے ہیں, اتنے چودھری بن کے نہیں جائیدا, اتنے فقیر بن کے جائیدا ہے. کر کے دیکھو حضرت جی,
अपना अपना गुज्जर, अपना जट, अपना बट, अपना महर, अपना राई, अपना टुआणा, अपना वट्टू, जो कुछ भी है मैनू बाहर ही छड़ के जाई। अंदर या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, अंदर फकीर बन के जाई, फिर वे तेरी झोली भर के भेजते हैं कि नहीं भेजते। अंदर भी चौधरी बन के आए तो फिर तो इकबाल ने कहा था ना, सरवरी ज़ेबा फ़कत उस ज़ाते बेहमता को है, हुक्म सब उसके लिए, बाकी बुतानी हाजरी है। नहीं तो भाजी बंदा वो घर जाके खाली आए, बंदा वो घर जाके खाली आए हैं। मोहल्ले में मस्जिद है कोई इधर नज़दीक? अच्छा नहीं, मैंने ही कि मैं चलो अजान को मुस्तकिल होए तो चलो बंदा चुप करे, क्योंकि बस बस किसी से सीख लो हजरत जी। ये लिखा है हजरत, ये मेरे हाल होने लगी है कोई, लिखा है हारून, लिखा है कि हारून रशीद का ना दौर था और बगदाद शरीफ में कत्ल हो गया, बंदा मर गया। 20 गिरफ्तारियाँ हुई हैं जी, 20 बंदे गिरफ्तार किए गए, शक की बिना पर 20 बंदे गिरफ्तार हुए। एक उनमें ना मुसाफिर भी पकड़ा गया जिसका ताल्लुक बगदाद शरीफ से नहीं था, 19 बगदाद के रहने वाले थे। अब हुआ क्या, हर एक का कोई ना कोई जानने वाला, कोई ना कोई सिफारशी, कोई ना कोई हिमायती, कोई ना कोई जामिन आया, किसी ने किसी की सिफारिश की, किसी ने किसी की ज़मानत दी, और एक एक करके ना सबको ले गए। वो बेचारा कल ही रह गया। वो ज़ाहिर परदेसी था, बगदाद शरीफ का रहने वाला था कोई नहीं। 19 चले गए, वो बेचारा रह गया। अब उसने क्या किया, उसने वो सर सजदे में रख के ना तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करता है, रब्बे करीम तू तो जानता है ना कि कत्ल मैंने नहीं किया, आलिमुल ग़ैबी व शहादा, तू तो जानता है ना कत्ल मैंने नहीं किया है। अब या अल्लाह वो जो 19 थे, किसी का जानने वाला आया, किसी का हिमायती आया, किसी का सिफारशी आया, किसी की किसी ने ज़मानत दे दी, एक एक करके सबको ले गए। अब रब्बे करीम मेरा तो जानने वाला भी कोई नहीं, मेरा तो हिमायती भी कोई नहीं, मेरा तो सिफारशी भी कोई नहीं, मेरा तो ज़मानत देने वाला भी कोई नहीं, तो मेरे रब्बे करीम मेरा हिमायती भी तू, मेरा सिफारशी भी तू, मेरा ज़ामिन भी तू, मेरा जानने वाला भी तू। लिखा है वो ये कहता जाए और रोता जाए, कहता जाए और रोता जाए। उधर हारून अपने शाही बिस्तर पे सोया था, उसको झंझोड़ा गया, हारून उठ बैठा तो आवाज़ क्या सुनता है, ओ हारून तो सोया पड़ा है, वहाँ हमारे बंदे को बेगुनाह कैद में डाला गया, जा जाके उसकी सिफारिश कर, रिहा करवा उसको। हारून भागता हुआ गया, जब वहाँ पहुँचा तो क्या देखता है कि एक बंदा सर सजदे में रख के रो रहा है और मुसलसल यही बात अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कर रहा है, या अल्लाह मेरा जानने वाला भी तू, मेरा हिमायती भी तू, मेरा सिफारशी भी तू, मेरा ज़ामिन भी तू। हारून ने दरवाज़ा खुलवाया, उसको सजदे से उठा के सीने से लगाया, घर ले गया। रात उसने वहाँ गुजारी, सुबह उठ के उसने उसको तैयार श्यार किया, शाही पोशाक पहनाई और वज़ीर से कहा सारे शहर में ऐलान करवाओ। वज़ीर ने कहा क्या ऐलान करवाना है? कहा ये ऐलान कराओ, आओ आओ उस शख्स को आके देखो जिसकी ज़मानत खुद अल्लाह ने दी है। बस किसी से सीख लो मांगने का तरीका, फिर बादशाहियाँ तुम्हारी हैं। नहीं तो पुत्र फिर उदा दर छड़ के धक्के ही नहीं ना तो खाण दे दें धक्के। हूँ एक बंदा पिया जाके कहना जी पेट्रोल इन्ने का होवे, मैं भाई मैं सानू ना कदी पहले टेंशन सी ना सानू हुण टेंशन जिन्हें का मर्जी होवे असीं किहड़ा आपे पवाउणा उन्हें बदल करना है जी। तवक्कुल दी अपनी ही मौजां ने, मैं मेरे लू जिन्हें का मर्जी होवे सानू की टेंशन है। हाँ भाई मैं आपको कहता हूँ बच्चे हो जाओ हजरत जी, फिर बच्चे बन जाओ। बचपन में अपने कपड़ों की टेंशन होती थी हैं, एवं फिर बड़े हो गए हजरत जी, छोटा ही रहो हजरत। जिन्होंने असीं आख्या ना मैं कर लाँगा, उन्हें कहा चल कर फिर पे आउन जाके, हुण असीं करन डे जिते होण डे नहीं, तू ही करना मालिक, असीं मैं तो बस दुकान ही खोलनी, बाकी तू ही करना सारा कुछ है। मैं तो बस सवेरे निकलना तेरे और तेरे महबूब का हुक्म है निकलन का, जो तू तरीका दसिया रहना मैं उहदे ते ही है। झूठ नहीं बोलना, डंडी नहीं मारनी, मिलावट नहीं करनी, धोखा नहीं देना, बाकी तू ही वधाना मियाँ है। एवं इधर जी पुट्ठे पंगे ले नहीं, 5 वेले की नमाज, सुकून मिलेगा। बंब पे चलन के तुहानू फिर भी सुकून मिलेगा, जो मेरे मालिक की मर्जी है। हाँ सुकून हजरत जी बहुत कुछ है साढ़े को, सुकून कोई नहीं है।
ਸਕੂਨ ਨਾ ਆਈਫੋਨ ਵੇਚੇ, ਸਕੂਨ ਨਾ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਵੇਚੇ, ਨਾ ਸਕੂਨ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਗੁਲ ਅਹਿਮਦ ਵੇਚੇ। ਸਕੂਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਨ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਆਈਫੋਨ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਲ ਅਹਿਮਦ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਟਾਊਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਸਕੂਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਸਕੂਨ ਆ ਸੀ। ਸਕੂਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਸਕੂਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਯਾਦ, ਸਕੂन अल्लाह दी है। जब तक चले खूब चलाई साए अपने दी यारी, जब तक चले खूब चलाई साए अपने दी यारी, ला सट फा जंजालां वाले ते ला अल्लाह नाल यारी है। वक्त जांदा पिया, काले वाल मुसाफिर होए चिट्टे अंडेरे लाए, काले वाल मुसाफिर होए चिट्टे अंडेरे लाए। वेख मुहम्मद बख्शा मौत सनेह आए। उठ फरीदा सुत्या तेरी दाढ़ी आया बूर, अग्गा आ गया नेड़े पिछा रह गई दूर। आओ यार अपनी अपनी गड्डी अज खिलार के ना राती वेले जरा हो के जरा घर दी नूं कहिए थोड़ा मैनूं 10 मिनट दे दे कलियां, जरा कमरे 'च लेट के ना जरा बत्तियां घटा के घर दी नूं कहिए भली लोग सिर्फ 10 मिनट दे दे, 10 मिनट बाद आ जाए। तो सारे ना जरा चेक करिए अपनी अपनी गड्डी खिलार के भला वो की है जिहड़ा छड्ड के जाना है, तो वह किन्ना के जिहड़ा लैके जाना है। सारे नूं पता है अपना अपना। चेक करिए यार अपनी गड्डी, किते ऐ ना होए अदर जी उस दिन फिर रोईए असी कि हो गया अदर जी, वो जिहड़ा लैके जाना ही मैं कट्ठे कोई नहीं कीता, असी सारा वो इकट्ठा करते रहिए जिहड़ा छड्ड के जाना। अज अदर जी 10 मिनट ना घर दी नूं कहिए जरा मैनूं 10 मिनट कल्लियां दे। अज सारे अदर जी अपना अपना चेक करिए हैं भला कि अदर जी वो किन्ना के जिहड़ा छड्ड के जाना है और वो किन्ना है कि लैके। और अदर जी किसी को वहम होए ए जिहड़े बैठे दे ना इन्हां ने कख नहीं जे लैके जान देना। मैं अदर जी साडी बरादरी ना गुजर बरादरी है जरा थोड़े दूर दे ने, सियालकोट विच नहीं सन, बड़ा प्यार अदर जी जुम्मे विच प्रॉपर उन्होंने आना करना। अमीर आदमी सन, हर जमाने का अपना अपना फैशन हुंदा है। जिवें साडे जमाने का फैशन आईफोन है, हर जमाने के अपने अपने फैशन होंदे ने। उन्हां दे दौर दा हज़रत फैशन सी, उहदे लोग ना अपने दंद उत्ते सोने का खोल चढ़ाते हैं। पूरा दंद नहीं सोने का होंदा, खोल चढ़िया होंदा। उन्हों का भी हज़रत यह वाला दंद जिहड़ा ना सोने का सी। हज़रत फैशन सी, इजहार होंदा ही अमीरी का कि जी बंदा अमीर है, सोने का दंद लोया दा। वो जो हज़रत ने मिलना ना तो मैं कन्न च आखना मैं चौधरी जी सोना मर्दां लई मुतलकन हराम है। चांदी की तो चलो कोई थोड़ी इजाजत है ना, सोने की इन्नी भी कोई नहीं है। तो जनाब ने पूरा खोल ही सोने का चढ़ाया है। इस टाइम लो छड़ो इन मैनू हर जुमे उन्होंने कह के जाना हज़रत साहब अगले जुमे खोल नहीं होएगा। साथ नहीं चंगा चौधरी होरां दा, जिन्हां ने बैन खलोण सी ना वो नहीं सन चंगे। वो जो किसी चौधरी साहब ने दंद लुहाउण की गल करी, उन्होंने कहना जा चौधरी सारी जिंदगी सोने का दंद रखे तो बुढ़े वेले एक मौलवी दी आखियां लवा छड़न लगा, बेचारे दंद ही नहीं लवा सके। पुत्र चंगा साथ रखियो, खुदा दा वास्ता जे भैड़ा साथ न रखियो। छड़ दे बेदर्दां दी यारी नी तां हो जासी मूँह काला। जिहड़े पुत्र तुसीं यार यार करते फिरदे हो ना, मैं नहीं कोई यारां तों मना करांगा, लेकिन यार पुत्र इन्हां लोकां नूं बनाओ, यार मस्जिद वालियां नूं बनाओ, यार तहज्जुद वालियां नूं बनाओ, यार दीन वालियां नूं। मैं बड़े बड़े मैं हज़रत जी मैं तुहानूं की दसां हज़रत जी बड़े बड़े तमाशे वेखे, बड़े बड़े फन्ने हाँ दब कोल खलो के दबे। पता सब तो पहले किहड़ा बोलिया, जिहड़ा सब तो पक्का यार सी उन्हें क्या चलीए फिर हूँ। मैं गल गलत तो नहीं की, तुहाडा भी तजुर्बा होना है। सब तो पहले हज़रत जी सब तू जिहड़ा फन्ने हाँ रिश्तेदार हुंदा ना वो ही सब तो पहले बोलेगा आओ फिर चलीए हूँ। अलामा साहब बैठे ने, दो आलिम थले बैठे ने, और भी अगर कोई मैनू नहीं पता। हुक्म है हज़रत जी एनी दौर रुको जिन्नी देर एक ऊंट ज़बा करके उसका गोश्त किया जाए। ईद उत्ते सारे कुर्बानियां करने वाले बैठे दो। पता है हज़रत जी ऊंट कितना टाइम लैंदा है? बड़ा भी फन्ने हाँ कसाई होए तो फिर भी कम से कम 4 घंटे। जो मैं कहने बड़ा ही फन्ने हाँ कसाई होए, जिहड़ा बड़ा कारीगर होए गोश्त करने विच हज़रत जी कम से कम 4 ਤੋਂ 5 घंटे ऊँट दे उन्हें भी लैने ने हज़रत जी। तो किहड़ा अज तक 4-5 घंटे कवर ते रुकिया जी? कोई नहीं जी पुत्र यारी।
वही रब ते रब दे रसूल दी यारी है। हाँ मैं नहीं कहता कि यार ना, लेकिन पुत्र इन्ना भी यार यार ना करो पे पढ़ के। हाँ छड़ दे बेदर्दां दी यारी, निताओ जासी मुँह काला, ऐ दे तू तन्हाई चंगी जड़ी बख्शे नूर उजाला। कोई दा यार बना जड़ा तेरा हत्थ फड़ के तेन मस्जिद लै जाए, कोई दा यार बना जड़ा तेन तेन कुरान दे नेड़े कर दे, तेन रब ते रब दे रसूल दे नेड़े कर दे। चौधरी होरी यारों यारां तो मारे गए बेचारे ने, दंद नहीं लवा सके। मैनू फोन आया, मैं फैसलाबाद सा, उन्होंने बेटे का अब्बा जी फौत हो गए ने। मैं जी अल्लाह बख्शिश फरमाए। यानी यूँ कहते हैं कि जनाजा और नहीं पढ़ाना। मैं पुत्र मैं फैसलाबाद हाँ तो आजमाइश नहीं करनी चाहिए। अगले सफ़र से टोरो चौधरी हो रहा, मैं दुआ कहूँ अल्लाह आसान करे। उन्हें कहने जी वसीयत है उन्होंने कि जनाजा और नहीं पढ़ाना। मुश्किल बन गई मेरे लिए। मैं चलो मैं कोशिश करके तो वापस आना वा। मैं खैर जी जोर तो बाद जनाजा रखा गया। मैं को 9 8:30 9 9:30 ये मैं सियालकोट पहुँच गया। 5 पुत्र चौधरी साहब के मैं 5 का वखा वखरा फोन आया की भला हज़रत साहब को डॉक्टर बुला के फिर दंद लवा रही है ना। अल्लाह जी दुख इस गल का ही कि उन्होंने 5 चों किसी इस गल ना कोई गर्ज नहीं सी कि मसला की है, दंद नाल जा सकता है कि नहीं जा सकता। 5 एक ही होल पैन डे हैं, अब्बा एक दंद नाल लै चला, इन्होंने दंद भी नहीं जनाल जान देना। तुम पता नहीं किहड़े वहमां च पे हो, इन्होंने दंद भी नहीं जनाल जान देना। आओ तुम हो पता नहीं किहड़े वहमां च पे हो जी, इन्होंने दंद भी लवा लेने जो फड़ा के डॉक्टर ना जी नहीं। फमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। 2 ही शैवां तू चुक के कढ़नियां ने, 2 पंडा बस, तेरियां नेकियां तेरे गुनाह, बाकी कख नहीं है, बाकी कख नहीं है। अज कट्ठा कर यार ताकि कल नूं परेशान ना होइए। अज वेला है कर कट्ठा यार, अपनियां नमाज़ां पूरियां रख, कुरान पाक पढ़, दरूद पाक पढ़, वालिदैन की खिदमत कर, कोशिश कर कोई चंगा कर ले। वक़्त जान ले मियाँ अल्लाह साहब नूं लम्मी जिंदगी देवे, लेकिन लम्मी तो बाद भी एंड ही है। लम्मी तो बाद भी ओ हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम लामा साहब बैठे दिन आए तशरीफ, हज़रत इजराइल हाज़र हुए, थप्पड़ मारे, आँख वग गई थले, वापस गए। या अल्लाह उत्ते उन्होंने तो प्रोग्राम ही कुछ हो रहे। फरमाया बैल लै जाओ, मेरे कलीम नूं जाके आखो यदि पुश्त उत्ते अपना हथ रखो, जिन्हें वाल आएंगे असीं उम्र वधा देंगे। इजराइल अलैहिस्सलाम ने बैल लिया, हाज़र हुए। अल्लाह के नबी अल्लाह फरमा रहे ने यदि पुश्त ते हथ रखो। फरमाया फिर जिन्हें वाल आएंगे उन्नी उम्र वधा देंगे। फरमाया फिर अर्ज की मैं फिर आवाँगा। ना नहीं भाजी कोई ना नहीं। ऐसे ही तो मियाँ साहब ने आख्या ने जी बड़े बड़े असी ढंदे वेखे उधर बहाना चलता ना ही। मैनू हज़रत जी मैं बस आखिरी गल करके गल मुकावांगा। मैनू हज़रत जी ने अज तक सही डराया हज़रत जी, और मैं अज भी गल करा तो मेरे लूह खलो जाते हैं। हज़रत इतने साढ़े कारी अरब हुसैन साहब ने तशरीफ ले आए मस्जिद, उन्हें फरमान लगे जी वो खत्म जुम्मे वाले दिन। मैं अर्ज़ की जरूर जुम्मे वाले दिन जरा निकलना मुश्किल होंगे है, लोग बड़ी बड़ी दूरों आते हैं, छड़ दिल नहीं करता छड़ के जान। कह लगे हज़रत जी बिल्कुल जवान मौत है, जरा तुम आओगे तो आले खाना भी कहते हैं साढ़े जरा दिल में सुकून मिलेगा। फिर जवान मौत किया तो मैनू फिर रहना गया मेरे को। मैं चलो जी मैं आ जाऊँगा जी। वो मैं जेड़े वेले मस्जिद पहुँचा ना तो कि जाना पिया कुरान पढ़े, लेकिन कुरान बड़ा सोहना पिया पढ़े जिवें हज़रत जी को कारी होंदा बड़ा। मैं ख्याल किया कि हज़रत जी ये किसी आलमी दीन का बच्चा जोड़े उलमा बैठे इन्होंने जो किसी का बच्चा है, क्योंकि इस दौर में आम बच्चा नहीं एडा सोहना कुरान पढ़ सकता हज़रत जी कोई। हाँ सानू शौक भी नहीं हज़रत जी कोई। असी बड़े खुश हाँ, साडा मुंडा मूँह डिंगा डिंगा करके कह लैंदा ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार, बड़े खुश हाँ। मेरे बेटे को इंग्लिश आती है, वो पुत्र कल पिया बह के डिकेगा इंग्लिश का सवाब कोई नहीं आता, सवाब कुरान पाक दे जाने। हाँ तू एवं क्या खुश होन डया मेरे बेटे को इंग्लिश आती है। मैं कोई इंग्लिश के खिलाफ नहीं, वक़्त की ज़रूरत है, लेकिन पुत्र ये वक़्त की ज़रूरत है, वो अगे की ज़रूरत है, वो इत्थे की भी ज़रूरत है। की करन डे हैं। और मेरे को हज़रत जी अक्सर ना आते ने लोग अपने बच्चों को लैके, हज़रत साहब जरा दम करो मोबाइल नहीं छड्डदा, तो मैं कहना इनू छड्डो पहले तेनू करना, तू किहड़ा छड्ड छड़िया
تو کہڑا چڑھ چڑیا تو انہوں دم کرانا آ گیا پہلے اپنے آپ کو کرا ویکو حضرت جی میرے جانے نے جدو ہوش کھولی انہیں میرے ہاتھ ویکھے ہی موبائل تو موبائل ہی پڑھنا تو انہیں تو یہی سمجھا کوئی بڑی خواہش ہے جنہوں ابو ہی چھڑتے ہی نہیں ہے انہیں میرے ہاتھ قرآن کیوں ویکھے ہے کہ وہ بھی پڑھ لینا جس طرح میرا یانا میرے ہاتھ موبائل ویکھن ڈے ہیں جی میرا یانا میرے ہاتھ قرآن پڑھتا اللہ دی قسم چک کے کہنا نے موبائل نو ہاتھ نہیں لانا نے پڑھنا ہی قرآن سی کیونکہ کہنا کوئی خاص ہی شاید ہے جنہوں ابو ہی ہر ویلے پڑھ کے رکھ دیں جنہوں ابو جی ہاتھ اٹھتے ہیں موبائل بہندے ہیں موبائل سوندے ہیں موبائل آندے ہیں موبائل جاندے ہیں موبائل صرف ہے کہ یہ سوندے ہیں موبائل دا کوئی استعمال نہیں یاد ہویا نہیں تو ہی ادو بھی نہ بخشی ہے جی انہوں پڑھ کے یہ سوندیاں کو موبائل دا نہیں یاد ہویا کوئی بھی نہیں ادو بھی نہ انہیں حضرت جی جون جون آنکھ کھولی میرے ہاتھ دیکھیا موبائل ہی انہیں پھر انہیں موبائل ہی پڑھنا دم کانوں کرواؤن ڈے ہیں انہوں ایسا ہے بھی کوئی دم ہوندا ہے لوگ لینے دم کرو جی موبائل نہیں چھڑتا میں کہنا اینو ادھر کر توں بہ پہلے تینوں کراں حضرت لوگ جانے لین دینے حضرت جی مجھے میری سمجھ سے باہر عقلیں ماری گئی ہیں حضرت بچے لین کے لوگ سڑے حضرت صاحب ذرا دم کرو کی ہویا ہے ضدی بڑا ہے تو میں جناب ذرا اپنے آپ بھی تو ویکھو نا وہ تو بچہ ہو کے ضدی تھی ایڈے بڑے ہو کے ضدی ہوئی وہ تو بچہ بھی حضرت صاحب دم کرو غصہ بڑا کردا میں حضرت نہیں چھڈو آؤ پہلے تانوں کراں تسی کیڑا گھٹ کردے ہو او بھائی میرے بچے نے سارا کچھ مجھ سے سیکھا ہے ضد اس نے مجھ سے سیکھی ہے غصہ اس نے مجھ سے سیکھا ہے یہ سارا کچھ اس کو میں نے دیا ہے حضرت وہ تو پاک تھا پاک روح تھی حضرت یہ ساری مکاریاں میں نے سکھائی ہیں اس کو حضرت دم شم نہ کرو پہلے آپ پہ موبائل چھڑو بھی چھڑ چھڑن گے حضرت جنہ ہی موبائل پڑھے ہیں نہ ہی قرآن پاک پڑھے ہوں اپنے وقت دے بایزید ہوں سارے حضرت سارے اپنے وقت دے جنید ہوں حضرت ہی سارے لیکن کی یہ دکھی حضرت جی پتہ نہیں جو کی کڑنا ہے سی جو کی کڑنا ہے یاسین چھڑ چھڑی اللہ پتہ محبوب کیا فرماتے ہیں محبوب فرماتے ہیں جو نماز فجر پڑھے نماز فجر پڑھ کے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے اس دن کے اس کے سارے کام اللہ کے ذمہ کوئی نہیں شباز شریف دی لوڑ کوئی نہیں کسی ایم این اے دی لوڑ کوئی نہیں کسی ایم پی دی لوڑ بے نیاز ہو کے اپنے گھر بہو جہدے کام رب اپنے ذمہ لوے وہ کام کون روکے گا حضرت لوڑ ہی نہیں کسی دی حضرت بالکل ایزی ہو کے اپنے گھر آرام نہ بہو حضرت لوڑ ہی نہیں کسی دی حضرت میں نے پڑھا حضرت ایک جگہ کہ اور یہ سورہ یاسین کی برکتیں تھی وہ لکھا ہے کو مولوی صاحب سن جی میں میرے کو بھی نام لایا کرتا ہے حضرت شباز شریف میرے کو بھی نام لایا وہ مولوی ہو رہے ہیں حضرت جی ہارون الرشید کے خلاف بڑی تقریر کی تھی بندے دے ویچ ہی بیٹھے ہوندے نے دسن والے وہ کسی نے جا کے آکھیا جی اج تے مولوی ہو رہے ساری تقریر تہاڈے تے کر چھڑی بادشاہ وقت سی جی فرمایا چک لے آؤ مولوی ہوری گرفتاری ہوگی لکھے ہے غصہ ہارون نو اینا چڑھیا کہ انہیں حضرت نو جیل چ نہیں بند کیتا انہیں حضرت نو ایک ڈبے چ بند کر چھڑیا کہ جدے کھلوتے ہی رہنا بس تسی انج بھی نہیں ہو سکتے کھلوتے ہی رہنا اندر ہی پیشاب اندر ہی پخانہ واہو جان دا کوئی رستہ نہیں انہوں صبح تک مولوی صاحب شہید ہو جائیں گے امام یافعی نے لکھا جب صبح آ کے ہارون اپنے دربار میں بیٹھا نا کسی بندے نے آ کے بتایا حضرت وہ مولوی صاحب رات میں ڈکے نہیں ڈبے بچ کیا ہو وہ تو باہر باغ چ پھرنے دے دے ہارون بڑا آرام ہوا اس کے دل میں خیال ہے شاید میری سپاہ میں حضرت کا کوئی ماننے والا ہے کوئی مقتدی ہے کوئی مرید ہے ان کا جس نے رات کو ڈبہ کھول دیا انہوں نے کہا یہ بھی باغ چین ہے کیا ہو یا پھر پڑھ لے آؤ پھر پڑھے گئے اب جو باتیں ہوئی ہارون کی اور حضرت کی آتے نا ہارون نے پہلا سوال یہ کیا مولوی صاحب تنوں ڈبے جو کنے کڑے انہیں آگے سے کہا جو مجھے باغ میں لے کے گیا وہ پھر کہتا ہے مولوی صاحب آپ کو باغ میں کون لے کے گئے انہوں نے کہا جس نے مجھے ڈبے سے نکالا ہے اب ہارون بھی فاضل آدمی تھا لکھا اس نے سر پکڑ لیا اور کہتا ہے کتنی عجیب بات ہے مولوی جی کو کہنے ہارون یہ بتا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے ہائے 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 ہاں دیکھو پتر ہر گل عجیب یہ دیکھو نا چھوٹا جہا چھت تے 4 کندھا نے چکے ہے جی کتے کندھ دسو مینوں کندھ کتے ہے کندھ حضرت لاہور کندھ لبھی ہوئے کوئی پلر لبا ہوئے تھلے کوئی پنڈی پلر لبا ہوئے میں کراچی ہو گئے ہیں اتنے بھی کوئی نہیں ہے اسی پیچھے جی حضرت جی کوئٹہ گئے تھا اتنے بھی کوئی نہیں ہے اسی اس دن مانسیرے گئے اتنے بھی کوئی نہیں ہے اسی ڈی جی خان گئے اتنے بھی کوئی نہیں ہے اسی اس دن حاصل پور گئے اتنے بھی کوئی نہیں ہے کہا یہ بتا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے لکھا ہارون نے اپنے وزیر کو بلایا کہا یا بابے اور مولوی اور میرے گھوڑے تے بھا کے نا سارے بغداد دا چکر لو تو پیچھے ایک بندہ اعلان کرے یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا اور اللہ نے اس کو عزت دی اور ہارون کو بھی اس کی عزت کرنی پڑ گئی ہے آیا کسی دی لوڑ نہیں پتر تنوں پھر
ٹینشن فری ہو کے اپنے گھر بہو موج دے نال. لیکن کیا ہے اقبال نے تب کہہ دیا درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا. یاسین چھڑ گیا جی تکے کھان دے رہے ہیں کتھے کیوں ٹر گیا کتھے تو چلیا جیا کیوں دے رب نہ لڑائی پا لی تو پھر کیوں اتھے ہی جانا ہی اور کتھے جانا سی. ہاں جی بیٹا یہ قیمتیں بڑھنے کا نا الارم اللہ پو وجہ دریافت کرو. وجہ کیا ہوئی کیوں ہم پہ سختی ہوتی جا رہی ہے دن بہ دن کیوں بارشیں ہم سے روٹھ گئیں کیوں موسم ہم سے ناراض ہو گئے کیوں دن بہ دن ناراضگی ہوتی جا رہی ہے. یہ قیمتاں نہ روو قیمتوں کی وجہ تلاش کرو. کیوں دن بہ دن معاملے بگڑ رہے ہیں پھر معاملہ تنوع ایک ہی لبے گا جی. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. وہ میں یاد ہے جانا قرآن پہ پڑھے پتر قرآن کھولیا کرو سارے. میں صحیح گل میں اینا کہا ہوں آخری گل تو پھر بس درد ہی ہے نا دل کا کیا کروں یار. حضرت جی روز لینا لگی دیا نے حضرت صاحب ویکھو ساڈے تے میں کہنا او یار سارے دے کسے نے کر چھڑیا او کسے نے کھ نہیں جے کیتا سی آپ ہی کر لیا جی. بھائی ہن سچ دسیو میرے خیال میں ایتھے کوئی مسلمان ہے جدا نہیں حضرت جی پاویں کو میرے ہاڑ ماڑا جہا ہے عملو واہ بھائی کمزور ہے تے پاویں حضرت جی کوئی بڑا بام ہے کوئی بندہ ایتھے لے اس طرح دا نہیں بیٹھا جدے گھر قرآن نہ ہوئے بلکہ ایک نہیں کئی قرآن ہون گے حضرت جی. ہن صحیح مینوں دسو کھول دے سی ہے کوئی نہیں تو روز قرآن اللہ پاک دی بارگاہ چ میری شکایت نہیں لاندا ہوئے گا یا اللہ جی دوں ویکھاں موبائل کھول کے بہ رہندا مینوں کھولدا ہی کوئی نہیں. اللہ میں وہ ہوں کہ میں ابتدا میں اپنا تعارف کروا رہا ہوں. الف لام میم یا اللہ موبائل چھڑ دے کوئی نہیں ٹی وی چھڑ دے کوئی نہیں جیو دیاں خبراں چھڑ دے کوئی نہیں اے آر وائی چھڑ دے کوئی نہیں تو مینوں کھول دے کوئی نہیں. کیا وہ قرآن روز اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہیں لگاتا ہوگا؟ ادھر جی او جڑیاں میرے گھر تسبیحاں دا ڈھیر لگا دا ہے جدے تے میں کدی پڑھے ہی ککھ نہیں کیا وہ روز اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہیں لگاتی ہوگی؟ یا اللہ منو کھول کے پڑھتے ہی نہیں. کیا میرے گھر میں وہ جو مصلے پڑے ہوئے ہیں کیا وہ روز اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہیں لگاتے ہوں گے؟ یا اللہ کدی میرے ہوتے نے سجدہ ہی نہیں کیتا ہے تو وہ سلات کی تو ٹھیک ہوں جدی روز قرآن شکایت لائے جدی روز تسبیح شکایت لائے جدی روز مصلی شکایت لائے تیری دی روز شکایت مسجد بھی لائے اور یا اللہ روز میرے اگوں ہی لگ جاندہ ہے کدی آیا نہیں میرے اندر. دسو پھر لات کی تو ٹھیک ہون کسے نے پائی ککھ نہیں جے کیتا ہے اسی آپ ہی کر لیا. میں تانوں سچ کے دسدا جے کسے نے ککھ نہیں جے کیتا ہے. روز اس قرآن نو کھول یار نہیں پڑھنا آندا پھر بھی کھول. اور تینوں کیوں نہیں پڑھنا آندا ہے؟ فیس بک تو سکھ لیے انسٹاگرام تو سکھ لے ہیں قرآن کیوں نہیں سکھیا ہے؟ وہ تسبیح پڑھو یار نہ دیاں شکایتاں جڑیاں نے روز ہیں کھولو حضرت جی کھولو حضرت جی. وہ میں بچہ قرآن پہ پڑھے تھے میں کیا بھائی پڑھ کے بیٹھا نا میں قاری عرب صاحب نے عرض کی تھی میں حضرت بڑا سونا قرآن پڑھے ہے کدھر جانا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت جی جڑے نوجوان دے سال ثواب دے ختم تے تسی آئے ہو نا یہ وہی وڈا منڈا ہے 11 سال عمر ہے پھر ایک نکاح ہے کو 8-9 سال دا ہے پھر ایک نکاح ہے وہ کو 5-6 سال دا ہے پھر ایک نکی ہو 3 سال دا ہے. کیونکہ حضرت جی میرے بھی 4 ہی بچے نے اور تقریباً میری بھی ترتیب ہے یہ ماشاءاللہ محمد علی 11 سال دا 12 دا ہو گیا. میں حضرت جی تانوں دس نہیں سکتا میں کنا ک ڈریا حضرت جی میرے لوں کھلو گئے حضرت جی. اور میں کسی نو ککھ نہیں پوچھیا اپنے آپ نے پوچھا میں مولوی سلیمان بڑے لمے لمے پروگرام بنا کے تو بیٹھا ہے وہ دس تے صحیح ایدا دل اپنی 3 سال دی دھی چھڑ کے جان نو کیتا ہونا ہے ایدا دل اپنی 3 سال دی دھی چھڑ کے جان نو کیتا ہونا ہے ایدا دل اپنا 11 سال دا پتر چھڑ کے جان نو کیتا ہونا ہے. لیکن حضرت سانوں تانوں پوچھنا کنے تیرے خیال نہ پہلے کوئی SMS آئے گا کوئی لیٹر آئے گا کوئی واٹس ایپ تے میسج آئے گا بھائی بندے پروگرام ہے کہ نہیں؟ میں کہوں نہیں میں نہیں جانا کوئی نہیں حضرت جی. بلکہ میاں صاحب کہتے ہیں عذر بہانہ چلنا نہ تو آکھیں گا میرے یانے چھوٹے نے نہ وہی ختم ہوں گل یہ فصل پکی ہے نہ وہی گل ختم جی بچے جوان نے ویاہن والے نے گل ختم.
بیٹھے دے نے جی میرے سارے دوست نے 17 سال میری ماں نے مینوں رب کولوں منگیا 21 سال میری عمر ہوئی تو آپ ہی فوت ہو گئی ہے اگر انہوں حضرت جی پوچھا جاتا تھوڑے خیال انہیں مننا ہی جان کدی بھی نہیں مننا یا اللہ جنہوں 17 سال منگیا 21 سال کا ہوا کوئی تو وہ خوشی ویکھ لیندے کم از کم وہ سر تے سیرا سجے ہی ویکھ لیندے نہیں حضرت حضور بہانہ چلدا نہیں جو آکھے سو کریے ڈیگر نو جو ٹہنا ہوئے کنو کل کل مریے ٹہنا ہی ٹہنا پائی پاویں کوئی منے پاویں کوئی نہ منے سب نے ٹہنا ہے آؤ یار جدو انہوں نے پھڑ کے ٹایا نا ادو مل نہیں جے پینا ہے آؤ یار اج آپ ٹہ جائیے آؤ آپ انہوں نے جدو پھڑ کے ٹایا نا جو مونڈیاں دے لے کے آئے تو کی لے کے آئے آنا تو پھر حضرت جی مسجد دے پھٹے تے ہی ہے چک کے لے کے آئے تو کی لے کے آئے آؤ یار ادوں لتاں دے ٹر جائیے یار کوئی مل پہ جائے گا اللہ آپ سب کو سلامت رکھے با کرامت رکھے اللہ آپ کو دین و دنیا کی نعمتیں دے جی ماشاء سارے پابندی کرن گے نا نماز آپ پتر نماز سب تو پہلے مبو فرماندے نے نماز لو پوچھا جانا سب تو پہلا سوال نماز والدین دی خدمت اور کوشش کرنا ہے کہ حلال تے رہنا ہے کوشش کرنا ہے حلال تے رہنا ہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے با کرامت رکھتے کہنا مکاندے واہی ٹائم ہوئی گیا ہے اللہ آپ کو خوشیاں دے اللہ اہل خانہ پہ ماشاءاللہ پہلے فضل ہے اللہ اس فضل کو اور بڑھائے وما علینا الا البلاغ المبین